بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیے جائے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ ہم سے راضی اور ہمیشہ راضی. اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس میں اللہ رسول کی محبت موجود ہو. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کر لیں, سبسکرائب کر لیں, جہاں تک ہو سکے میرا پیغام پہنچا دیں. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑھوں گی ساتھ ہی پہلی گلی ہے, کونے میں سیلانی والوں کا ہیڈ آفس ہے, سینٹر میں میرا ادارہ ہے. نیچے گیٹ میں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں پر آ جائیں میزدان فلور پہ. صبح 11 سے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آپ تشریف لا سکتے ہیں. جو بھی شخص میرے پاس ہے بخار والا بخار کی حالت میں ہے, درد والا درد کی حالت میں ہے, اللہ خیر کرے, یہاں سے مسکرا جائے گا. اللہ پہ میرا یقین ہے. یہ جو پروگرام میں اس وقت جو میں کر رہا ہوں تو میں اپنے قوم کے دکھ میں شریک ہوں. ان کے لیے جو کچھ میں بہتر سے بہتر کر سکا, میں جو اچھے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں, میں وہ آپ کے لیے میں کر رہا ہوں. ہمیشہ کے لیے یاد رکھو گے تکلیف کا وقت آزمائش ہوتی, آزمائش کے لیے صبر ہوتا ہے, صبر کے لیے ان اللہ مع الصابرین ضروری ہے. یہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں. لیکن وہ ہمارے بھائی بہن جو صاحب حیثیت ہیں یا جن کے حالات اچھے ہیں, جن میں کوئی جن کے گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے, انہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, کوئی تکلیف نہیں ہے, ان سے عاجزانہ سی درخواست ہے کہ وہ ان بہن بھائیوں کو پاکستان میں کہیں بھی ہے جہاں تک وہ بندوبست کر سکتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, ان کے لیے کپڑوں کا, ان کے لیے کیا نام ہے بستروں کا, کمبل کا, تکیے کا, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اناج کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, ان تک خود پہنچانے کی کوشش کریں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو دیں وہ جا کے دے کے آئے, نہیں, آپ خود پہنچانے کی کوشش کریں. میرا یقین ہے کہ اس تکلیف کے وقت میں جو آپ خدمت کریں گے نا, آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا, بہت بڑا اجر ملے. اتنا اجر جو تمہاری آپ کی سوچ نہیں. ہم حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, وہ مقام وہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس تکلیف کے وقت میں کام کرتا ہوں اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. اسی وجہ بتا دیتا ہوں. علماء کرام جو بتاتے ہیں, جو کتابوں میں مختلف کتابوں میں لکھا تھا, اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک صاحب نے بس کیا نام ہے 10 سے تقریباً یہ سن 2000 کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ نبی کے پاس سے خاتون گئی. اس نے کہا کہ نبی اللہ میرا بیٹا بھی مارا, اس کی دعا کر لیں کہ صحت مند ہو جائے. تو جب کوئی طور پہ جا کے دعا کی تو بولا, جواب آیا کہ اس کے پاس اتنی زندگی نہیں ہے, آج ہی شادی ہوئی, اپنی بیوی سے ٹائم گزار سکے. جو علماء نے ہمیں سنا ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں. وہ آ کے تو ان کو وہی پیغام دیا, گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا. مغرب ٹائم میں بار آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے, اللہ کے نام کھانا دے دو, میں بہت بھوکا ہوں. جو درن گھر پہ آئی تھی وہ اس بچی نے سوچا کہ اس گھر میں 2 روٹی کا حق تو بنتا ہے میرا. سالن ڈالا, 2 روٹی دی, اس فقیر کو دے دی. اس نے کھا کے کہا کہ میں بھوکا ہوں, میرا پیٹ نہیں بھرا, مجھے اللہ کے نام پہ اور کھانا دے دو. اس نے سوچا کہ میرا چھوڑ تو ویسے بھی بیمار ہے, اس کیسے کا بھی کھانا اٹھا کے دے دیا. اس نے کھانا کھا کے پیٹ جب بھرا سے دعا کی, اللہ کھانا دینے والی کو سلامت رکھ, اس کے شوہر کو بھی سلامت رکھ. وہ دعا دے کے چلا گیا. دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں آنا ہوا تو بولا بھی آپ کے کل تو تکلیف ایسی آئی ہوئی, تو مسجد سے میں آپ کے غم شریف کو بولا, نبی اللہ بندہ وہ بیٹھا, وہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. کوئی طور پہ گئے تو وہاں سے اپنے آزمائش بھیج دی. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی زبانی سنی یہ بات ہے. تو کوئی طور پہ کہا تو اللہ نے آزمائش ساتھ کر دی کہ نبی اللہ, اے نبی مجھے تھوڑا سا انسان گوشت لا کے دے دو. نبی موسیٰ علیہ السلام شروع لے کے گھومتے گھومتے شام وہ خالی آتی ہے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی, سے بولا کہ یار اللہ نے گوشت مانگا. بولا قربان کہاں سے دوں, یہ کاٹو, یہ کاٹا. بولا یہ کاٹو, پھر یہ کاٹو, یہ کاٹو, پورا جسم چھلنی کا دی. بولا اے موسیٰ جا کے رب کو پیش کر دو, میری چادر میں باندھ کے لے جاؤ. جب موسیٰ علیہ السلام علماء نے کہا کہ جب لے کے گئے گوشت وہاں جا کے پہنچا, تو پہنچنے کے بعد اللہ نے بولا اتنی گوشت کی ضرورت تو نہیں, تھوڑا چاہیے تھا. بولا اللہ آپ کا ایک بندہ تو اس نے آپ جسم خالی کر دیا آپ کے نام پر. تو جب اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ ہمارے پاس گوشت نہیں تھا, یہ تو آپ کا کام تھا کہ بولتے اللہ میں کہاں سے کاٹ کے دوں. اور اللہ خطا ہوئی. بولا موسیٰ اگر وہ شخص مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس سے انکار کر سکتا ہوں. بولا رب العزت نہیں کر سکتا. بولا وہ شخص ہے جیسے اس کے لیے دعا مانگی. تو رب نے کہا کہ میں نے اس کو اتنی زندگی دی جتنا کہ اونٹ پہ یا دمبے پہ بال ہے. یہ علماء کی زبانی جو ہم سنتے ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے, اور اس وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی. اس تکلیف کے وقت میں آپ کے سامنے کسی مذہب کا بھی انسان ہو, یہ بات یاد رکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ اس کا مذہب کون سا ہے, کس مذہب کا ہے. یہ ہمارے کام, یہ ہمارا سوچنے کا کام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے.
دنیا کے ہر مذہب کا انسان میرے باپ کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی دنیا ہر مذہب کا انسان میری ماں کی اولاد ہے، ماں ہوا کی اولاد ہے. ہم یہاں الگ نہیں ہیں، مذہب الگ ہے لیکن ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں. آپ نے کہیں فرق نہیں رکھنا ہے، ہر جگہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے ان کو لے کے چلنا ہے. جس کو کہ دکھ درد میں دیکھو، اس جہاں تم خون دے سکتے ہو خون دو، جہاں مال دے سکتے ہو وہاں پر مال دے دو، جہاں آپ دعا دے سکتے ہو وہاں دعا دے دو. فرق اتنا ضرور پڑے گا کہ آپ غیر مسلم کے لیے ایمان نہیں مانگ سکتے کہ وہ اسلام سے آئے، لیکن مسلمان کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی ایمان مانگو، جو مر چکے ہیں تو ان کے لیے بھی ایمان مانگو کہ یا اللہ ان کو اگلے جہان میں سرخرو رکھنا، ان کو مکمل ایمان عطا فرمانا، مکمل ایمان عطا فرمانا، ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے، پانی میں بہہ کے مرنے والا شہید ہے، آگ میں جلنے والا شہید ہے. اس طریقے سے ناگانی آفات میں کچھ شخص اچانک مر جاتا ہے، گر کے مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، وہ شہید ہے، اور شہید سیدھا جنت الفردوس میں جاتا ہے. سب سے بہترین شہادت جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. تو میرا ایک مقصد کہنے کا، کہ میرا پیغام دینے کا مقصد ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں نیکی کام میں، نیکی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جاؤ. سمجھ لو کہ آپ نے کسی بھی حال میں پیچھے نہیں رہنا. یہ سوچ لو کہ مجھے جو میرے سامنے جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان سے میں نے بہت آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے. لوگوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، میں نے آگے جانا ہے. یہی عمل آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا، رسول کے قریب لے کے جائے. تو یہ سارا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نیکی کو آگے لے کے چلو، کبھی پیچھے مت. اور یہ بھی نہیں سوچنا سامنے تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. یہ سوچنے کا کام نہیں ہے، نیکی کرنے کا کام. ہمیشہ یاد رکھو نیکی رب کو پسند ہے. جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو جہاں. اللہ فرش اشتہ تمام خوش. یہ پروگرام کافی ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ.